السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے، جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب۔ تو بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ، کیا نام رکھے میرے اللہ نے۔ اے میرے محبوب، آپ کا نام محمد، آپ احمد، آپ ماہی، آپ حاشر، آپ عاقب، آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آپ شاہد، آپ مبشر، آپ نذیر، آپ داعی اللہ، آپ سراج منیر، آپ عزیز، آپ حریص، آپ رؤوف، آپ رحیم، آپ سراج منیرہ، آپ حبیب اللہ، آپ حبیب اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، ابراہیم اللہ کے خلیل، موسیٰ اللہ کے کلیم، عیسیٰ اللہ کی روح اللہ، اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، انا قائدهم اذا وفدوا، پوری آدم کی نسل پیچھے ہوگی، میں آگے ہوں گا، لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، آدم سے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، جنت سے 1000 خدام آئیں گے جو میرے گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، نبی امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اور جب سب پہ سناٹا ہوگا، انا خطیبہم اذا انصتوا، میں بولنے والا ہوں گا جب سب پکڑے ہوئے ہوں گے، انا شافعہم اذا حبسوا، میری صرف شفاعت پر زمین ان کو چھوڑے گی جب سب گھبرا رہے ہوں گے، انا مبشرہم اذا ایسوا، میں ان کو بشارتیں دینے والا تنہا ہوں گا۔ انی و امی علی کوم یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت اور میں ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ ہے میرا رسول، یہ ہے آپ کا رسول، یہ ہے بحر و بر کی جانور و وحوش کا رسول، جس کو جانور بھی جانے، پرندے بھی جانے، درندے بھی جانے، ہوائیں بھی جانے. کیا قدر کی ہے امت نے. عالی نسب بنی عبد مناف، اس سے عالی بنی ہاشم، اس سے عالی بنو عبد المطلب، اس سے عالی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنال بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آبد بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن کینان بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میری دوسری فریاد ہے، عشق کرو اپنے، عشق کرو اپنے نبی. کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو؟ کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں. وہ کتنے روئے، بول میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے. کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ. میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا. طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے. زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا. یہ عام طامات جس کی اللہ قسمیں کھائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فَلَا وَرَبِّ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہ پتھر اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے. کہ اللہ دیکھتے ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے. اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا. زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی اور کوئی باغ قریب نہیں تھا. او ظالموں، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہوں، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی. اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے. یہ بدر کے جنگ کا سردار تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. جنگ بدر میں لڑتا ہوا قتل ہوا. اسے حضرت حمزہ علیہ السلام نے شہید کیا. شہید کہتا ہوں، قتل کیا. اور وہ اتنا پگھل گیا کہ پلیٹ میں نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لاؤ، ایک ایک گچھا تو تصور میں لاؤ تو صحیح، جانی دشمن انگور توڑ رہا. پلیٹ بھر دی. غلام کو بلایا، عداس، شرم آئی جاتے ہوئے شرم آئے. عداس یہ لے جا اور کہنا محمد تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے رشتہ داری کی قسم. ایک خبیث قریب ترین رشتہ دار، بنو امیہ بنو ہاشم ایک باپ کی اولاد.
تجھے رشتہ داری کی قسم میرا تحفہ رد نہ کرنا کھا لے۔ کن چیزوں کو تم نے دین سمجھا ہوا ہے، کن چیزوں کو تم نے علم سمجھا ہوا ہے؟ تم اللہ کو جان نہ اس کے حبیب کو جان، نہ تمہارے دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ گونجے، نہ محمد الرسول اللہ کا عشق تمہیں تڑپائے، تو تم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا؟ سب الفاظ کے علماء ہیں، اندروں جس کے اندر نہ اللہ ہے نہ اس کا حبیب ہے، تو پیچھے کیا ہے؟ فرقہ واریت، نفرت، بد زبانی، اس کو علم کہتے۔ ہائے وہ آیا کہ مجھے میرے مالک نے، آپ کو بھی پتا تھا اتبا کا باغ سامنے کھڑا، میرا مالک کہہ رہا تو یہ رشتہ داری کی قسم کھا، قتل کے در پہ بھی رونے لگے۔ وہ کیسا نبی تھا، آپ نے ایک دانہ توڑا، اب بسم اللہ کا، تو عباس کہنے لگا ما سمعت بہذا فی ہذہ البلاد، یہ بول میں نے تو نہیں سنا اس ملک میں بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عباس۔ تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے۔ وما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتا ہے یونس بن متہ کون ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی۔ وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا، چومنے لگا، اس کو ایمان نصیب ہو گیا، وہ کفر پہ مر گیا۔ پھر میرے نبی نے ایک دعا مانگی، اشکو الیک ذوف قوت وقلت حیلت، تیرے سامنے میں اپن گلا کرتا ہوں، بنتا میں گلا کرتا، تو نے کس طرح ان لوگوں میں مجھے ذلیل کر دیا، میں بے بس، میرا ہیلا کمزور، میری کوئی اتنا میرے اوپر چڑھا، الا من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کیا؟ زمین آسمان، میں آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا، زمین آسمان کانپ اٹھے، پہاڑوں کا فرشتہ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ان شئت اطبق علیہم الاخشب، اب حکم دیں میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دیتا۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں۔ محمد بن قاسم ثقفی شاہ سوار اسلام اسی قبیلے سے، ابو بکرہ ثقفی اسی قبیلے سے، یہ جو کچھ کہلوایا ہے میرے اللہ نے کہلوایا ہے، اگر دل کو لگیں تو لے لیں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا کر۔ پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف۔ تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے لگے بخن بخن، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تو ہے ہی جنتی۔ اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو گئے۔ 5-6 کھجوریں۔ کلا لأن حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی، پھینکا ہو۔ اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا۔ تو یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتا ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں، جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی، سندھی پنجابی پٹھان سارے
مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے، ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا تو میں نے بات شروع کی، ویسی تعارفاً کچھ کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا خطہ قضا ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا، سوی دعا۔ تو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگا۔ یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے، قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے۔ امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے۔ وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں۔ امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا۔ انہوں لے کے ٹور پہ، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا؟ کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر دو۔ وہ امر القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا۔ یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں۔ کہنے لگا کفا کفا۔ میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے۔ کفا، ٹھہر جاؤ، نب من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا۔ فتوزع فی المکرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارعام في غرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي ناقف حنزلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن الشفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي۔ یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ پھر آگے وہ انہیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں، وہ بہت ہی خبیث قسم کے ہیں۔ تو وہ دونوں آئے غلام کہنے کے بادشاہ سلامت، یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب۔ ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے ہوتے۔ سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد۔ کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقفا ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، ومنزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو ایک آیت اتری
قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس میں، جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں، تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا، تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں۔ 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ۔ تو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی۔ تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے، اور قرآن کو کہ حسن کو دیکھنے کی کوشش۔ جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا، تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور۔ تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہیا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہیا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے، آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد۔ ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا ابل ولید، فارغ ہو گیا؟ کہا میں سنو، آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ او اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا۔ اچھا، وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں کہا؟ آپ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم،
یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم. وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا. پیٹھ نہیں پھیر سکا. تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا. پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے. اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. سبحان اللہ. اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا. تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں. ابو جہل نے کہا وہ محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں. تو سارے آ گئے. ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے، تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے. کب پاگلو تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں. اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن اسفلہ مثمر وأعلاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحثم ما تحته. انہوں نے کہا پاگلو تمہیں پتہ ہے میں عربی دان ہوں، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی اور اوپر رونق ہے بہار جیسی. الفاظ تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے. اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں. وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے. وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے. یہ کافر کی بات ہے، کافر. اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے اکٹھے ہو گئے. تو انہیں تمہیں برباد کر دیا. کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے. تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے؟ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس. کیا بات ہے! عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے قرآن دکھا رہا ہے. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں. انہ فکر وقدر، سوچ میں پڑھو کیا کہوں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا کہوں. فقتل کیف قدر، برباد ہو تو پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں کیا کہوں یار. وعبس وبصر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک چڑ کے ایسے. ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر.